کسی بھی ملک کی اقتصادی ترقی کا دار و مدار ہنرمند افرادی قوت پر ہے۔ بلا شبہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عوام نے دنیا بھر میں ذہانت اور پیشہ ورانہ فنی مہارت کا مظاہرہ کر کے اپنا لوہا منوایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 75 لاکھ پاکستانی دنیا کے مختلف ممالک میں زندگی بسر کرتے ہوئے سالانہ 16 ارب امریکی ڈالر کی ترسیلات زر وطن عزیز میں بھیج کر زر مبادلہ میں اضافہ کر رہے ہیں اور ملک کی اقتصادی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پاکستانی جو غیر ملکوں میں آباد ہیں یا کام کر رہے ہیں، ان کی تعداد پاکستان کی آبادی کا 5% ہے۔ یہ بہت بڑی تعداد ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان میں سب سے بڑا سورس ہیں فارن ایکسچینج کا، اور یہ ہمارے بیرونی ممالک میں سفیر بھی ہیں۔ یہ آنریری طور پہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں، ہماری عزت بڑھاتے ہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ریاست کے مختلف سرکاری اداروں سے واسطہ پڑتا ہے اور اکثر انہیں مشکلات بھی درپیش رہتی ہیں۔ ان کی بے تحاشا شکایتیں، نہ صرف یہ کہ وفاقی صوبائی سرکاری اداروں کو ملتی رہتی ہیں، بلکہ خود ہمارے پاس بھی بہت سی شکایتیں آتی ہیں۔ عام طور پہ یہ شکایتیں ایئرپورٹس پہ ان کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس کے بارے میں ہوتی تھیں، یا ان کی جائیدادیں اگر پاکستان میں ہیں تو اس کے بارے میں شکایتیں ہوتی تھیں، کس طرح ان پہ قبضہ کر لیا گیا، کس طرح ان کی اونرشپ چینج کر دی گئی۔ وفاقی محتسب نے تارکین وطن کی بہبود کا بیڑا اٹھایا ہے اور اس سلسلے میں گریونس کمشنر کی تقرری کی گئی ہے۔ حافظ احسان احمد کھوکھر گریونس کمشنر کی جانب سے ایک مربوط حکمت عملی کے تحت تمام متعلقہ سرکاری اداروں کے ساتھ جامع مذاکرات کا آغاز کیا گیا ہے۔ ہم نے اس بارے میں بہت سوچ وچار کیا اور ایک کل وقتی گریونس کمشنر اپوائنٹ کیا، جن کا کام ہی یہی ہے کہ وہ غیر ملک میں رہنے والے پاکستانیوں کے معاملات کی دیکھ بھال کریں۔ اسی کانٹیکسٹ کے اندر وفاقی محتسب نے مجھے گریونس کمشنر فار اوورسیز پاکستانیز مقرر کیا، اور پچھلے 1 سال کے اندر ہم نے بہت سارے سٹیپس جو ہیں اوورسیز پاکستانیز کی ویلفیئر کے لیے پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر لیے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز جو دنیا کے 218 ممالک کے اندر 85 لاکھ سے زیادہ ہیں، ان کے ایشوز جو سسٹمک ہیں، چاہے وہ انفرادی ہیں یا اجتماعی ہیں، ان کو ریزالو کیا جائے جی۔ تارکین وطن کی حوصلہ افزائی کے لیے ماہ دسمبر میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا خصوصی دن منانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ رواں برس دفتر خارجہ کی قیادت میں 19 دسمبر کو خصوصی تقریبات کا انعقاد اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ ہم اپنی وزارت خارجہ کے بھی شکر گزار ہیں کہ ان کے توسط سے اب یہ انتظام ہوا ہے کہ غیر ملکوں میں جتنے بھی ہمارے سفیر ہیں وہ ہفتے میں کم سے کم ایک دن ڈیڈیکیٹ کر دیں اوورسیز پاکستانیز کی شکایتیں سننے کے لیے، اور وہ بغیر کسی پرائر اپوائنٹمنٹ کے یہ ملاقاتیں کریں اور ان کے مسائل کو حل کریں۔ دفتر خارجہ اس سلسلے میں پاکستانی مشنز کو خصوصی ہدایات بھی جاری کر رہا ہے، اور ایسے علاقے جہاں 10,000 سے زیادہ پاکستانی مقیم ہیں، ان علاقوں میں سے 10 نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کے نام بھی تجویز کیے جائیں گے، اور شکایات کے ازالے کے لیے ان کے اختیارات کا تعین کیا جائے گا، جن میں سے 5 نمایاں شخصیات کی بہترین کارکردگی کے اعتراف میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے قومی دن پر تعریفی اسناد سے نوازا جائے گا۔ پاکستان میں وفاقی محتسب سیکریٹریٹ اس پروگرام کی قیادت کر رہا ہے۔ گریونس کمشنر کی جانب سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی بہبود کے لیے بے شمار اقدامات بھی کیے گئے ہیں، جن میں ویب سائٹ کا قیام www.overseaspakistanis.ombudsman.com، 116 مشنز میں فوکل پرسنز کی تعیناتی، پاکستانی سفیروں کی جانب سے شکایات کی ہفتہ وار سماعت،
بیرون ملک قید پاکستانیوں کی کونسلر تک رسائی اور قانونی امداد، ٹول فری ہیلپ لائن 1055 کے ذریعے مسائل کا حل، مشرق وسطیٰ میں کام کرنے والے پاکستانی مزدوروں کے معاوضے سے متعلق کیسز کا حل، شکایات کا 15 دن میں ازالہ، شہریت سے دستبرداری کے مسائل کا حل، ہوائی اڈوں پر شناختی کارڈ کا اجرا اور تجدید، بیورو آف امیگریشن اینڈ اوورسیز امپلائمنٹ کی آٹومیشن، ترسیلات زر کے عمل میں سہولت کاری، مزدوروں کے انشورنس کلیم کی منظوری اور مدت میں 2 سے 5 سال کی توسیع۔ ان اقدامات کے نتیجے میں دنیا بھر میں قائم پاکستانی سفارت خانے اور بیرون ملک تعینات اتاشی حضرات اب بہتر انداز میں اوورسیز پاکستانی ایسوسی ایشنز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ ان کی تمام کمپلینٹس جو ہیں وہ اسی طرح 45 دن کے اندر ریزالو کی جا رہی ہیں۔ پاکستان کے ایئرپورٹس کے اوپر 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک اسٹیبلش کیے، اس کے علاوہ جو نادرا، پاسپورٹس، فارن آفس سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ بھی وفاقی محتسب کے اندر ان کے ریزالو کیے جا رہے ہیں۔ گریونس کمشنر کا ایک اور بڑا قدم بین الاقوامی ہوائی اڈوں پر 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک کا قیام ہے۔ ان ہوائی اڈوں میں اسلام آباد، کوئٹہ، لاہور، ملتان، کراچی، سیالکوٹ، پشاور اور فیصل آباد کے ہوائی اڈے شامل ہیں۔ ان لوگوں کے ساتھ اور ان کے خاندانوں کے ساتھ جو پاکستان میں باہر سے آتے ہیں یا واپس اس ملک میں جاتے ہیں جہاں کام کر رہے ہیں، تو ان کے ساتھ ہوائی اڈوں پہ بہتر سلوک ہو۔ اس سلسلے میں ہم نے تمام انٹرنیشنل ایئرپورٹس جو پاکستان کے ہیں وہاں پر فیسیلیٹیشن ڈیسک لگائے ہیں جو 24 گھنٹے کام کرتے ہیں، جس میں ہر وہ ادارہ موجود رہتا ہے جو ان سے ڈیل کرتے ہیں ایئرپورٹس کے اوپر۔ اسلام آباد ایئرپورٹ کا 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک 1 سال قبل یہاں پہ بے نظیر بھٹو شہید انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ بنا ہے، جس پہ 12 فیڈرل گورنمنٹ کے ادارے دن رات موجود ہیں، جن کا مینڈیٹ اور رسپانسبلٹی یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ جب سے 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک اسلام آباد ایئرپورٹ پہ بنا ہے، اس سے ہزاروں لوگ اس ڈیسک سے مستفید ہو چکے ہیں۔ ڈپارچر رائیولز کے اندر فیسیلیٹیشن کاؤنٹرز قائم ہوتے ہیں اور ان پہ کمپلینٹس رجسٹر بھی موجود ہوتے ہیں۔ جو پیسنجرز کو جو فیسیلیٹی چاہیے وہ بھی وہاں سے مہیا ہوتی ہے۔ اگر ان کی کوئی کمپلینٹ ہو تو وہ بھی وہیں پہ سالو کرنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ 1 ونڈو فیسیلیٹیشن ڈیسک 12 وفاقی اداروں کو ایک دوسرے کے قریب لانے میں کامیاب ہوا ہے۔ ان اداروں میں FIA، سول ایویشن اتھارٹی، اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن، بیورو آف امیگریشن، پاکستان کسٹمز، PIA، نادرا، پاسپورٹ اینڈ امیگریشن، ایئرپورٹ سیکورٹی فورس اور اینٹی نارکوٹکس فورس شامل ہیں۔ Overseas Pakistanis Facilitation Desk is a very good initiative on part of Federal Ombudsman. Unification of clearance system ہونا چاہیے، پیسنجر کو بار بار ایک ہی پروسیس سے گو تھرو نہ کرنا پڑے، بلکہ ساری ایجنسیز اکٹھے ایک جگہ پہ یونیفائڈ ہوں اور وہ ساری ان کی چیکنگ یا انسپیکشن جو بھی کرنا چاہتی ہیں اپ ٹو دیئر اون سیٹسفیکشن کریں، لیکن پیسنجر کو ایک ہی پروسیس سے 2 یا 3 یا 4 بار نہ گزرنا پڑے۔ نادرا نے جو رول پلے کیا وہ یہ تھا کہ اس میں ہم نے ایک آف لائن سلوشن سب سے پہلے پرووائڈ کیا، جس میں جو اوورسیز پاکستانیز یہاں سے ڈپارچر پہ پرابلم آتی تھی، لائک ان کے اوورسیز کارڈ جو ہیں وہ ایکسپائر ہوئے ملتے تھے، تو وہ یہیں پہ ہم ان کی پروسیسنگ کر دیتے تھے۔ اب کیونکہ نادرا نے ایک نیا آن لائن سسٹم انٹروڈیوس کروایا ہے، تو ہم نے یہی نئی ٹیکنالوجی ہے وہ اس ڈیسک پہ انٹروڈیوس کرا دی ہے، جس میں ہمارا ایک مستعد عملہ جو ہے وہ ویل ورسڈ ہے ان پالیسیز میں، انہوں نے اس کو یوٹیلائز کر کے ان اوورسیز جو ہمارے پاکستانیز ہیں ان کو اس سے بہتر طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرنا شروع کر دیا۔ گریونس کمشنر صاحب حافظ احسان کوکر صاحب اور وفاقی محتسب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہر ایئرپورٹس پہ یہ فیسیلیٹیشن ڈیسک بنائے۔ 1 ونڈو آپریشن کے حوالے سے ہر ایک کے ساتھ کوآپریشن کیا جائے، جتنے بھی ایجنسیز ہیں اور پیسنجروں کے اگر ان کے فیسیلیٹیشن کے حوالے سے کوئی ہے تو ہم بالکل اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں 24 گھنٹے ہمارا ایک کنٹرول روم آن ہوتا ہے، جس کے اندر
3 अफराद मौजूद होते हैं। हमारा क्लोज सर्किट सिस्टम जो है पूरे एयरपोर्ट पे फैला हुआ है, तो इसलिए अगर कोई चीज़ मिसिंग है किसी पैसेंजर की तो हम उसको CCTV फुटेज से मालूम करके, बाज़ औक़ात पैसेंजर भी एक दूसरे की चीज़ें उठा लेते हैं गलती से या जानबूझ के कीमती चीज़ें, तो वो भी हम आइडेंटिफाई करके फ़ौरन ही हम लाउंज से उनको निकाल के उनके हवाले कर देते हैं। दूसरी बात यह है कि जो ये 1 विंडो ऑपरेशन है तो उसमें 24 घंटे एक हमारा आदमी ASF का अलकार वो ड्यूटी देता है, और रात हो या दिन हो, और ग्रीवेंस कमिश्नर साहब को हम हर हफ्ते रिपोर्ट भिजवाते हैं कि कौन कौन सी एजेंसी उस डेस्क पे ड्यूटी कर रही है या नहीं कर रही है, यानी ये भी हमारे एक ड्यूटी में शामिल है। 1 विंडो ऑपरेशन जो शुरू किया गया ये इंतहाई काबिल सताइश है, और हमारे पास पब्लिक की तरफ से जो फीडबैक आ रहा है वो बहुत अच्छा है, लोग बहुत खुश हैं। यहाँ हमारे महकमे की तरफ से 24 और 24 घंटे हमारा स्टाफ मौजूद रहता है जो लोगों की मदद करता है पासपोर्ट और इमिग्रेशन के मामलात में, वीज़ा या जो पासपोर्ट के मामलात ये मसाइल लोगों के होते हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए यहाँ पे इदारा बनाया गया और इनके काउंटर खोले गए हैं। वफाकी मौसर साहब ने 18 मई 2014 को ये काउंटर खोले गए हैं, और वो मुतलका जिसकी कंप्लेंट होती है मुतलका वहाँ से सॉल्व करते हैं। ग्रीवेंस कमिश्नर का एक और एहसन इक़दाम स्काइप के ज़रिए बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की शिकायत के इजाले के लिए वफाकी मोतसिब सेक्रेटेरिएट में खुसूसी समाअत का आगाज़ है। अब ग्रीवेंस कमिश्नर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की शिकायतें गैर मुमालिक में स्काइप के ज़रिए या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए डायरेक्टली सुन रहे हैं। वफाकी मोतसिब के कहने पे फ़ॉरेन ऑफिस ने एम्बेसडर्स को ये रिक्वेस्ट की कि जी आप हफ्ते में एक दिन कंप्लेंट सुने, और वो पाकिस्तान के 116 मिशंस के अंदर सुना जा रहा है, और अब हमने स्काइप से जरिए भी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कंप्लेंट्स को सुनना शुरू कर दिया है। इसी तरह ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के जो इश्यूज़ जो उनकी ड्यूल सिटीज़नशिप के हवाले से हैं, या पुलिस क्लियरेंस के हवाले से हैं, या नादरा के हवाले से हैं, या पासपोर्ट्स के हवाले से हैं, वो वफाकी मोतसिब सेक्रेटेरिएट के अंदर प्रायोरिटी की बुनियाद पे हल किए जा रहे हैं। ग्रीवेंस कमिश्नर की खुसूसी हिदायत पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन ने वफाकी मोतसिब सेक्रेटेरिएट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से समाजी राबते का खुसूसी इंतज़ाम किया है। स्काइप के ज़रिए तारिकीन वतन के मसाइल की फौरी समाअत ने बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की वफाकी मोहतसिब सेक्रेटेरिएट तक बराह रास्त रसाई मुमकिन बना दी है। ये पहली दफ़ा कोई इस तरह का महकमा पाकिस्तान में उसने काम शुरू किया है उन पाकिस्तानियों के लिए कि जो ये समझते थे कि जिनका कोई वाली वारिस ही नहीं है, उनके लिए एक आपने ऐसा अदारा बना दिया कि कॉन्सुलेट जनरल के साथ एक लाइजन हमारा कायम कर दिया। वहाँ पे स्काइप मीटिंग स्टार्ट आपने कर दी। हमारे जिन लोगों की शिकायत है उनके साथ आपने बराह रास्त उनको राब्ते में लेना शुरू कर दिया। बिलाशुबा ग्रीवेंस कमिश्नर की जानिब से तारिकीन वतन की बहबूद के लिए किए जाने वाले इक़दामात न सिर्फ हौसला अफजा हैं बल्कि वतन अजीज़ का बेहतर तशख़्ख़ुस उजागर करने में इंतहाई मुआविन साबित हुए हैं।